آپ ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر. میں نے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے تو میں نے کیے ہی نہیں تھے. وہ کس نے کیے تھے؟ وہ اللہ نے کیے تھے. تو جب وہ کروا دے گا تو کر لیں گے، نہیں کروائے گا تو بھائی میں تھوڑی کچھ کر سکتا ہوں. هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا انسان ہوں، جیسے تمہیں روٹی کی حاجت ہے مجھے بھی حاجت ہے. تم بیماری میں تکلیف میں ہوتے ہو، میں بھی تکلیف میں ہوتا ہوں. اوعکو کما یوعکو رجلان، حدیث میں آتا ہے مجھے بخار کی تکلیف عام آدمی سے دگنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں عجیب ہی کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں نا نیک آدمی کا کہ یہ اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی فالج ہو گیا تو یہ نیک نہیں ہے، اس کو عذاب آیا ہے. بھائی سب کچھ ہے، بڑے بڑے بزرگوں پہ فالج بھی ہوتا ہے، لکوہ بھی ہو سکتا ہے، آنکھ کی بینائی بھی ضائع ہو سکتی ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے دنیا میں، یہ سب کے ساتھ سب کچھ ہوگا. ان چیزوں کا نہ بزرگی سے کوئی تعلق نہ نبوت سے کوئی تعلق ہے. تو بزرگ کو اپنے جیسا انسان سمجھا کرو، ٹھیک ہے نا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو لوگوں پہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ وہ شریعت پہ چلتا ہے اور آپ نہیں چلتے. فضیلت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت جتنی ہے اتنی آپ کے دل میں نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اسی طرح علم ہے، یہ 3 چیزیں ہوں تو وہ بزرگ کہلاتا ہے. اس سے محبت کیا کرو جیسے اپنے باپ سے محبت کرتے ہو. باپ سے محبت تو کرتے ہو لیکن پتہ ہے باپ بگڑی نہیں بنا سکتا. ماں کی عظمت محبت دل میں ہوتی ہے، ماں کے ہاتھ بھی چوم لیتے ہو عقیدت میں، لیکن کبھی ماں سے مرادیں نہیں مانگتے کہ ماں کے بارے میں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے یہ عالم الغیب ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر کے آ رہا ہوں اور میں مدنی مسجد کا اماں کو ٹوپی کرا رہا ہوں، اماں کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. تو ایسے ہی کسی بزرگ کو بھی میرے بھائی پتہ بولو نا نہیں چلتا. اور جب دنیا میں نہیں چلتا مرنے کے بعد تو اور بھی زیادہ. فالج کا ٹھیک کرانے جا رہے ہیں ایک آدمی مزار پہ، میں نے کہا وہ جو بزرگ اندر لیٹے ہوئے ہیں آپ کا ایک دھڑ کام نہیں کر رہا، ان کے 2 دھڑ کام نہیں کر رہے. وہ آپ کا ایک دھڑ کہاں سے صحیح کریں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ان کے تو دونوں کام نہیں کر رہے نا. اتنی سینس نہیں ہے یار تم میں. تو اس لیے یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے بھائی. تو نہ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں نہ وہ مشکل کشا ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح کے انسان ہیں. لیکن بدعتیوں میں یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں ماورا. پھر بزرگ بھی بعض باتیں کر رہے ہیں جو بدعتی قسم کے ہوتے ہیں، جس کی بات بالکل سمجھ میں نہ آئے وہ بہت زیادہ پہنچا ہوا ہے. ہاں جس کی تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، تو بالکل کامن سینس کی باتیں کر رہا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 4 اور 4 8 ہوتے ہیں. یہ تو مجھے بھی پتہ ہے. جو ایسی باتیں کریں نا جو آپ کی کھوپڑی سے اوپر سے گزریں، یہ ہے پہنچا ہوا. موکل اور حمزاد اور حصار، اور ایک دفعہ دامت برکاتہم آئے پھر انہوں نے یوں کیا تو یوں ہوا. میں تو کبھی بیٹھتا ہوں نا جی، تصوف میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، بدعتی بھی ہیں اور اہل حق بھی ہیں. تو کبھی ایسے تصوف والوں کے پاس بیٹھو جو قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے، تو آپ کہتے ہو یار بھائی انسان کے بچے بن کے سیدھا سیدھا مسلمان بن جاؤ یار، یہ فضول چیزوں میں ہمیں نہ الجھاؤ. تو پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس بیماری میں عورتیں زیادہ مبتلا ہیں، سمجھتے ہو؟ تو اپنے گھروں کی خواتین کے عقیدوں کو ٹھیک کرو. بولو بیگم یہ ہماری طرح کا انسان ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کتنا بڑا بزرگ ہونا، آدمی پہلے ہے، نر پہلے ہے. وہ لیڈیز کو اس کے پاس جانے مت دو. ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ کوئی جوان لڑکی نے کسی بزرگ سے کاؤنسلنگ شروع کی تو بزرگی اس پہ لٹو ہو گئے. وہ بزرگی لٹو ہو گئے اس لیے کہ وہ بزرگ نے بھی غلط کیا. بھائی تو جوان لڑکی سے بھائی آپ اتنا فری کیوں ہو رہے ہیں؟ جو صحیح بزرگ ہوگا واقعی سچی مچی کا، وہ جوان لڑکی سے فری ہونے کی کوشش نہیں کرے، ٹو دا پوائنٹ بات کرے گا. محترمہ آپ نے جو بات پوچھنی ہے ٹو دا پوائنٹ پوچھیں، ٹھک فون بند. اور جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا، اور خواتین اتنی بیوقوف ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو اتنا مجھے ڈیپ میں جا کے کاؤنسلنگ کر رہا ہے نا، اتنا سمجھا رہا ہے، یہ اتنے اپنے باپ کی کبھی اس نے اتنی فکر نہیں کی ہوگی. اس کے باپ کا فون آیا اور ٹینشن میں ہو تو دیکھو کس طرح سے بات کرے گا، تجربہ کر کے دیکھ لو. تو یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. خواتین فون کرتی ہیں کسی موٹیویشنل کو، کوئی بہت نیک ہے، وہ فون پہ بہت تفصیل سے ایک ایک چیز ڈیپ میں جا کے سمجھا رہے ہیں. یہ اس عورت کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے دل میں کیا ہے، چور ہے، فساد ہے اس کے. یہ بزرگ نہیں ہو سکتا. بہت گھر تباہ ہو چکے ہیں اس طریقے سے، بہت گھر برباد ہو چکے ہیں
کہ بھائی فون کیا کسی کو بزرگ سمجھ کے، وہ بھائی انسان ہے یار. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر ہونے کے باوجود کبھی کسی عورت سے بغیر کسی حائل کے مصافحہ نہیں کیا. کبھی میرے پاس خواتین آتی ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، میں کبھی دروازہ بند کر کے الحمدللہ بند کمرے میں کسی عورت کے ساتھ نہیں بیٹھتا. اس کا میں خود خیال کرتا ہوں. میں ہی نہیں کہ میں بہت نیک ہوں، اس لیے کہ میں اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتا. بدگمانی کا موقع بھی نہ دو. یہ ہمارا آفس ہے نا، لڑکوں کو پتہ ہے پہلے ایک دروازہ کھلواؤں گا، دروازہ کھلا ہوگا، کوئی خاتون بیٹھے گی دروازہ اوپن ہوگا. آپ نہیں کر سکتے کہ کوئی جوان عورت آپ کے پاس بات کرنے کے لیے آئی ہے، آپ دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ بیٹھیں. باہر والوں کو آپ بدگمانی کا موقع بولو دے رہے ہیں. آپ کیوں دروازہ آپ